السلام علیکم، ویلکم ٹو ایکسپلور پاکستان چینل۔ جی ویورز، آج ہم اپنا سفر کریں گے کلات سے آگے کا، اور یہ آپ کو سامنے کلات ٹول پلازا نظر آ رہا ہے۔ یہاں سے کلات کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ کلات صوبہ بلوچستان کا ایک ضلع ہے اور ایک تاریخی شہر ہے، اور اس کو کلات بلوچ بھی کہا جاتا ہے مقامی طور پر۔ یہاں پہ سردیوں میں شدید ٹھنڈ پڑتی ہے اور ٹمپریچر جو ہے -15 ڈگری تک چلا جاتا ہے، اور گرمیوں میں جون جولائی کے مہینے میں یہاں پہ موسم کا جو ایوریج ٹمپریچر ہے، میکسیمم ٹمپریچر ہے، وہ 30-31 ڈگری تک جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک معتدل درجہ حرارت والا علاقہ ہے، جہاں پہ سردیوں میں تو ٹھنڈ شدید پڑتی ہے، مگر گرمیوں میں بڑا موسم میں معتدل ہوتا ہے، اور یہاں پہ گرمیوں میں بھی آیا جا سکتا ہے۔ جی ویورز، ہم یہ کلات کے علاقے میں سے گزر رہے ہیں۔ آپ کو تھوڑا سی آبادی نظر آ رہی ہوگی کلات کی۔ یہ کلات سے جب آگے نکلتے ہیں آپ، کلات کا جو وہ درہ ہے اس کو کراس کرتے ہیں، تو آگے یہ پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی چڑھائی بھی ہے اس سائڈ پہ، اور ارد گرد پہ پہاڑوں کے لینڈسکیپ بھی خوبصورت ہیں۔ روڈ بڑی اچھی بنی ہوئی ہے، صاف ستھری روڈ ہے۔ ٹریفک اتنی زیادہ نہیں ہے، ہیوی ٹریفک ہوتی ہے اس روڈ کے اوپر، مگر یہ کہ سفر جو ہے وہ انجوائیبل ہے۔ جب آپ کلات شہر سے باہر نکلتے ہیں کلات کی حدود سے، تو جو N40 جو کہ کوئٹہ کو کراچی سے ملاتا ہے، وہ کافی حد تک اسٹریٹ ہو جاتا ہے، اور کافی تقریباً کوئی 40-50 کلومیٹر اسٹریٹ روڈ ہے، جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت نظارہ دیتا ہے۔ کو چلتے چلتے تھوڑا بلوچستان کا تعارف بھی کرواتے ہیں۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کا کل رقبہ 3,47,190 اسکوائر کلومیٹر ہے، جو کہ پاکستان کے کل رقبے کا 43.6% بنتا ہے، جبکہ اس کی آبادی 1998 کے سینسس کے مطابق 65,65,000 پرسنس پہ مشتمل تھی، اور اس وقت صوبے کی آبادی کے لحاظ محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 1 کروڑ سے مالا مال صوبہ بھی ہے، اور اہم ترین صوبہ ہے۔ حقوق کی بات کریں تو اس کے شمال میں جو ہے افغانستان ہے، صوبہ خیبر پختونخوا، جنوب میں بحیرہ عرب ہے، مشرق میں سندھ اور پنجاب، جبکہ مغرب میں ایران واقع ہے۔ اس کی 832 کلومیٹر سرحد ایران اور 1120 کلومیٹر کی جو طویل سرحد ہے وہ افغانستان کے ساتھ ملتی ہے، جبکہ 760 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی ہے، جو کہ بلوچستان میں جس کو کوسٹل ہائی وے بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی قدیم تاریخ کے بارے میں بات کریں تو آثار قدیمہ کی دریافتوں سے بات ثابت ہو گئی ہے کہ بلوچستان میں پتھر کے دور میں بھی آبادی موجود تھی۔ مہر گڑھ کا علاقہ، جس میں 7000 سال قبل مسیح کے زمانے کی آبادی کے نشانات ملے ہیں، سکندر اعظم کی فتح سے قبل بلوچستان کے علاقے پر ایران کی سلطنت کی حکومت تھی، اور قدیم دستاویزات کے مطابق یہ علاقہ ماکہ کہلاتا تھا۔
300 سال 25 سال قبل مسیح میں سکندر اعظم جب سندھو کی مہم کے بعد عراق میں بابل پر حملہ کرنے جا رہا تھا تو یہیں مکران کے ریگستان سے گزرا تھا۔ اس زمانے میں یہاں براہوی آبادی تھی جن کا تعلق ہندوستان کے قدیم ترین باشندوں دراوڑوں سے تھا۔ اب بات کرتے ہیں اگر اس کی اسلامی تاریخ کی، تو سن 654 ہجری میں عبد الرحمن بن سمرہ نے زمراج نامی علاقے کو، جو اب جنوبی افغانستان میں ہے، میں مسلم فوج بھی بھیجی تھی۔ زمراج کو فتح کرنے کے بعد مسلم فوج کا ایک دستہ افغانستان کے مشرقی حصے میں بھیجا گیا جہاں انہوں نے کابل، غزنی وغیرہ فتح کیے، اور ایک دستہ کوئٹہ کی طرف بھیجا گیا جس نے قندیل، جودہ، بولان تک کے علاقے فتح کیے۔ موجودہ پاکستانی بلوچستان حضرت عمر بن خطاب کے دور میں فتح ہوا تھا اور یہ مکمل طور پر خلافت راشدہ کے ذریعے پورے بلوچستان میں کیکن نام کا جو صوبہ تھا جو کہ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں فتح نہیں ہو پایا تھا، تاہم یہ قصبہ بعد میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دور میں فتح ہوا۔ عبد الرحمن بن سمرہ نے زمراج کو اپنے صوبائی دارالخلافہ بنایا۔ کرتے ہیں پاکستان کے بننے کے بعد پاکستان کی تاریخ کی، تو پاکستان کے ساحل کا زیادہ تر حصہ بلوچستان کا ساحلی علاقہ ہے۔ جامع پاکستان کے وقت یہ مشرقی بنگال، سندھ، پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا کی طرح برطانوی راج کا باقاعدہ حصہ نہیں تھا، بلکہ 1947 تک پاکستان کے موجودہ بلوچستان کا صوبہ 5 حصوں میں منقسم تھا۔ 5 میں سے 4 حصوں میں شاہی ریاستیں تھیں جن کے نام کلات، خاران، مکران اور لسپیلا۔ ایک برٹش انڈیا کا علاقہ برٹش بلوچستان تھا۔ کلات، خاران، مکران اور لسپیلا پر برطانوی ایجنٹ بھی نگران تھے۔ کلات، لسپیلا، خاران کا وہ علاقہ وہی علاقہ ہے جو آج بھی اسی کے نام سے منسوب ہے۔ گوادر خلیجی ریاست عمان کا حصہ تھا جو خان آف کلات نے عمان کو دیا تھا۔ مکران اور لسپیلا کے پاس سمندری پٹی تھی جبکہ باقی 3 علاقے کلات، خاران اور برٹش بلوچستان خشکی میں گھرے ہوئے تھے۔ قیام پاکستان کے وقت 3 جون کے منصوبہ کے تحت برٹش بلوچستان نے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ شاہی جرگہ اور کوئٹہ میونسپلٹی کمیٹی کے اراکین نے کرنا تھا اور انہوں نے پاکستان کو بھارت پر ترجیح دی، جبکہ باقی 4 علاقوں لسپیلا، خاران، کلات اور مکران کے حکمرانوں نے بھارت یا پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کرنا تھا۔ لسپیلا، خاران اور مکران کے حکمرانوں نے پاکستان سے الحاق کا اعلان کر دیا جبکہ کلات نے ایسا نہیں کیا۔ کلات میں گو کے خان آف کلات حکمران تھے مگر 2 منتخب ایوان بھی تھے اور ان دونوں ایوانوں نے پاکستان سے الحاق کی اکثریت سے مخالفت کی تھی۔ تاہم ان ایوانوں کی حیثیت مشاورتی تھی، اصل فیصلہ خان آف کلات نے ہی کرنا تھا۔ جبکہ لسپیلا، مکران اور خاران کے حکمرانوں نے پاکستان سے الحاق کر لیا تو کلات کی ریاست مکمل طور پر پاکستان کے علاقے میں گر گئی۔ انگریزوں میں اس وقت علاقہ کو انکلیو کہا جاتا تھا۔ سب سے آخر میں مارچ 1948 میں کلات نے بھی پاکستان سے الحاق کا اعلان کر دیا۔ خان آف کلات میر احمد یار خان کے اس فیصلے کے خلاف ان کے چھوٹے بھائی شہزاد میر عبد الکریم نے مسلح جدوجہد شروع کی جس میں افغانستان کی ان میں پشت پناہی حاصل تھی۔ مسلح جدوجہد کا نتیجہ پاکستان کی فوجی کارروائی کی صورت میں نکلا۔ یہ فوجی کارروائی صرف کلات تک محدود نہیں تھی۔ کارروائی کے نتیجے میں شہزاد میر عبد الکریم افغانستان فرار ہو گیا۔ مکران، خاران اور لسپیلا کو ایک اکائی بنا کر بلوچستان اسٹیٹس یونین کا نام دیا گیا۔ 1955 میں 1 یونٹ کے قیام کے وقت برٹش بلوچستان کا نام کوئٹہ ڈویژن کر دیا گیا اور بلوچستان اسٹیٹس یونین کو نام کلات ڈویژن کر دیا گیا اور یہ دونوں علاقے مغربی پاکستان صوبہ کا حصہ بن گئے۔ 1958 میں اس وقت کے وزیر اعظم ملک فیروز خان نون، جن کا تعلق پنجاب سے تھا، نے عمان سے کامیاب مذاکرات کر کے گوادر کے علاقے کی ملکیت بھی حاصل کر لی۔ 1969 میں 1 یونٹ کو توڑا گیا اور 4 صوبے بنے تو کلات ڈویژن، کوئٹہ ڈویژن اور گوادر کو ملا کر موجودہ صوبہ بلوچستان وجود میں آیا۔ جی ویورز، یہ تو تھوڑی سی ہسٹری تھی بلوچستان کے متعلق۔ امید ہے کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔